آج ہم بات کریں گے ایک خوبصورت مگر متنازع خطے کشمیر کی تاریخ کے بارے میں۔ ایک ایسی سرزمین جو نہ صرف قدرتی حسن سے مالا مال ہے بلکہ صدیوں سے تاریخ کا اہم مرکز بھی رہی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کشمیر کی تاریخی حقیقت کو بغیر کسی تعصب یا جذبات کے، صرف تاریخی حوالوں کی روشنی میں۔ قدیم سنسکرت متون میں کشمیر کا ذکر کاشی میر یا او کاشمیرا کے نام سے ملتا ہے، جو خطے کی ثقافتی و مذہبی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ کاشی او کا لفظ مقدس شہر وارانسی کاشی سے منسوب ہے، جبکہ میر کا مطلب ہے جھیل یا پانی، جو وادی کشمیر کی جغرافیائی خصوصیت کو بیان کرتا ہے۔ راجہ اشوک 273 سے 232 قبل مسیح، جو موریہ سلطنت کا عظیم حکمران تھا، اس نے بدھ مت کی تبلیغ کے لیے کشمیر کو اہم مرکز بنایا۔ اس نے یہاں ستوپوں اور بدھ مت کے تعلیمی مراکز کی تعمیر کی، جس سے علاقے میں مذہبی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ کنشک بادشاہ 78 سے 144 عیسوی کے دور میں کشمیر بدھ مت کا بین الاقوامی مرکز بنا۔ کنشک، جو کوشان سلطنت کا حکمران تھا، اس نے چوتھی بدھ کونسل کشمیر میں منعقد کی، جس نے مایان بدھ مت کو فروغ دیا۔ اس دور میں کشمیر میں ویدک علوم، فلسفہ اور طب کی تعلیم دی جاتی تھی، اور یہ نلندہ یونیورسٹی جیسے اداروں کا ہم پلہ تھا۔ یہاں کے علماء نے سنسکرت اور بدھ مت کی تعلیمات کو پورے ایشیا میں پھیلایا۔ مختصراً، قدیم کشمیر نہ صرف سیاسی بلکہ علمی اور روحانی ترقی کا گہوارہ تھا، جس نے برے صغیر اور وسطی ایشیا کی تہذیبوں کو گہرا اثر دیا۔ 14ویں صدی میں کشمیر میں اسلام کی تبلیغ کا آغاز بلبل شاہ نامی ایک صوفی مبلغ کی کوششوں سے ہوا۔ بلبل شاہ، جو سلسلہ سہروردی سے وابستہ تھے، نے کشمیر کے مقامی حکمران رینچن شاہ کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا۔ یہ واقعہ کشمیر کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا، جس کے بعد یہاں اسلام تیزی سے پھیلا۔ سلطان شمس الدین شاہ میر 1342 سے 1355 عیسوی کشمیر کے پہلے مسلمان حکمران بنے۔ انہوں نے شاہ میر خاندان کی بنیاد رکھی، جو کشمیر کی پہلی مسلم سلطنت تھی۔ ان کے دور میں اسلامی قوانین نافذ ہوئے اور مساجد و مدارس کی تعمیر ہوئی، جس سے کشمیر میں اسلامی تہذیب کی بنیاد پڑی۔ سلطان زین العابدین 1420 سے 1470 عیسوی، جو عرف عام میں بادشاہ کے نام سے جانے جاتے تھے، کشمیر کے سب سے مشہور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ ان کا دور کشمیر کا سنہری دور کہلاتا ہے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف انصاف اور رواداری کی پالیسی اپنائی بلکہ علم و ثقافت، فنون لطیفہ اور تعمیرات کو بھی بے پناہ فروغ دیا۔ ان کے دور میں سنسکرت اور فارسی ادب کو سرپرستی ملی، موسیقی، مصوری اور دستکاری کی ترقی ہوئی، کشمیری زبان کو رسمی حیثیت ملی، تعلیمی اداروں اور لائبریریوں کی توسیع ہوئی، ہندوؤں اور بدھ مت کے ماننے والوں کو مذہبی آزادی دی گئی۔ ان کی حکومت نے کشمیر کو ایک مستحکم، خوشحال اور ثقافتی طور پر متحرک ریاست بنایا، جس کی وجہ سے آج بھی انہیں کشمیر کی تاریخ کا ایک عظیم حکمران سمجھا جاتا ہے۔ 1586 میں مغل بادشاہ اکبر اعظم نے کشمیر کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ مغلوں نے کشمیر کو جنت نظیر سمجھا اور یہاں بے شمار باغات، محلات اور مساجد تعمیر کیں۔ شاہ جہان کے دور میں شالیمار باغ، چشموں کی تعمیر اور دریائے جہلم کے کنارے خوبصورت عمارات نے کشمیر کو ایک شاہی تفریح گاہ بنا دیا۔ کشمیر مغل دربار کے لیے گرمائی دارالحکومت کی حیثیت رکھتا تھا۔ جہانگیر کو کشمیر کی فطری خوبصورتی سے اس قدر لگاؤ تھا کہ اس نے کہا تھا، اگر جنت زمین پر کہیں ہے تو یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ مغلوں کے زوال کے بعد احمد شاہ ابدالی کے زیر اثر افغان حکمرانوں دورانی سلطنت نے کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ یہ دور ظلم و سختی کے لیے مشہور ہے۔ افغان گورنروں نے مقامی کشمیریوں پر بھاری ٹیکس عائد کیے اور سیاسی مخالفت کو بے رحمی سے کچلا۔ اس دور میں معاشی بدحالی اور ثقافتی زوال دیکھنے میں آیا۔ 1819 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ، سکھ سلطنت کے حکمران، نے کشمیر پر حملہ کر کے افغانوں کو شکست دی۔ سکھوں کا دور بھی کشمیری عوام کے لیے مشکل ثابت ہوا، کیونکہ انہوں نے نصف سے زیادہ پیداوار کو ٹیکس کے طور پر وصول کیا۔ مذہبی طور پر سکھوں نے کشمیری مسلمانوں پر جزیہ نافذ کیا، جس سے نفرت میں اضافہ ہوا۔ تاہم اس دور میں کشمیر کی جغرافیائی سرحدوں کو مستحکم کیا گیا۔ مغل دور کشمیر کی ثقافتی و تعمیراتی عظمت کا دور تھا، جبکہ افغان اور سکھ ادوار ظلم و جبر سے عبارت رہے۔ ان تینوں ادوار نے کشمیر کے سیاسی و سماجی ڈھانچے پر گہرے اثرات مرتب کیے۔
16 मार्च 1846 को मुआहदा अमृतसर के तहत अंग्रेजों ने कश्मीर को गुलाब सिंह डोगरा के हाथ महज 75 लाख नानकशाही रुपए, तकरीबन 75,000 रुपए अंग्रेजी के एवज फरोख्त कर दिया। ये मुआहदा अंग्रेज सिख जंग की पहली लड़ाई के बाद हुआ जिसमें सिख शिकस्त खा गए थे। इस तरह कश्मीर एक नीम खुद मुख्तार रियासत बन गया जिस पर डोगरा खानदान की हुक्मरानी कायम हुई। इंतजामी ढांचा डोगरा हुक्मरानों ने मरकजी निज़ाम हुकूमत कायम किया जिसमें महाराजा मुतलक अल-अनान होता था। माशी इस्तेहसाल कश्मीरी अवाम पर सख्त टैक्स आयद किया गया, खास तौर पर किसानों को अपनी पैदावार का बड़ा हिस्सा हुकूमत को देना पड़ता था। समाजी नाइंसाफी मुस्लिम अक्सरियती आबादी को सरकारी मुलाजमतों और तालीमी मौक़े से महरूम रखा गया। आखिरी डोगरा हुक्मरान हरी सिंह ने 26 अप्रैल 1925 को इक़्तिदार संभाला। उनके दौर के कुछ अहम वाक़यात। 1931 कश्मीरी मुसलमानों की बगावत शुरू हुई। 1932 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का क़याम हुआ। 1934 मुक़न्निना का क़याम लेकिन महदूद इख्तियारात के साथ हुआ। तक़सीम हिंद के वक्त महाराजा हरी सिंह ने 15 अगस्त 1947 को कश्मीर को आज़ाद रखने का फैसला किया। ताहम अक्टूबर 1947 में पठानों की तरफ से हमला हुआ। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने हिंदुस्तान से इल्हाक पर दस्तखत किए जिस पर कश्मीरी अवाम राजी नहीं थी। इसके नतीजे में पहली कश्मीर जंग छिड़ गई। डोगरा दौर के असरात। कश्मीर में सियासी बेदारी का आगाज, मुस्लिम शनाख्त का उभार, माशी और तालीमी पसमानदगी का तसलसल, वो बुनियादें जो बाद में कश्मीर तनाज़ा की शक्ल में सामने आएं। ये दौर कश्मीर की तारीख का एक इंतकाली दौर था जिसने जदीद कश्मीर की सियासी और समाजी तश्कील में अहम किरदार अदा किया। तक़सीम हिंद के वक्त कश्मीर की सूरत हाल। 1947 में जब बरतानवी हिंद की तक़सीम अमल में आई तो कश्मीर के महाराजा हरी सिंह के सामने 3 ऑप्शन थे। भारत के साथ इल्हाक किया जाए या पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया जाए या फिर आज़ाद रहने का फैसला किया जाए। महाराजा ने इब्तिदाई तौर पर मुआहदा की मुद्दत ख़त्म होने 15 अगस्त 1947 तक कोई फैसला न करते हुए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर अमल किया जिसका मतलब था कि वो किसी के साथ फौरी इल्हाक नहीं करेंगे। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान से वाबस्ता कबायली लश्कर ने कश्मीर पर हमला कर दिया। इस हमले की चंद अहम खुसूसियात। हमला आवरों ने मुज़फ़्फ़राबाद पर कब्जा कर लिया। वो श्रीनगर से महज 50 किलोमीटर दूर तक पहुंच गए। 24 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह ने भारत से फौजी मदद की दरख्वास्त की। भारत ने मदद करने से पहले इल्हाक के मुआहदे पर दस्तखत का मुतालबा किया। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह ने मशरूत इल्हाक पर दस्तखत किए जिसकी अहम शराइत थीं। कश्मीर को खुसूसी हैसियत दी जाएगी जो बाद में आइन हिंद के आर्टिकल 370 का हिस्सा बना। रियासत के मामलात में खुद मुख्तारी बरकरार रखी जाएगी। अवामी राय शुमारी का वादा किया गया। इल्हाक के फौरन बाद 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फौजी दस्ते श्रीनगर पहुंचे। पाकिस्तान ने भी बाकायदा फौज भेज दी। जंग 1 जनवरी 1949 तक जारी रही। अक़वामे मुत्तहिदा की मुदाखलत से जंग बंदी हुई और लाइन ऑफ कंट्रोल का क़याम हुआ। 1 जनवरी 1949 को जंग बंदी के नतीजे में कश्मीर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। आज़ाद कश्मीर 13,297 मुरब्बा किलोमीटर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आया। जम्मू व कश्मीर 1,01,387 मुरब्बा किलोमीटर भारत के ज़ेर इंतज़ाम आया। दोनों ममालिक ने अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों के तहत राय शुमारी का वादा किया जो कभी नहीं हो सकी। इस वाक़ये ने कश्मीर को दुनिया का सबसे ख़तरनाक तनाज़ा बना दिया। दोनों ममालिक के दरमियान 3 बड़ी जंगें 1947, 1965, 1999 का सबब बना। कश्मीरी अवाम को एक गैर हल शुदा मसले का सामना करना पड़ा। ये वाक़या आज तक जनूबी एशिया की सियासत को मुतासिर कर रहा है और दोनों एटमी ताकतों के दरमियान ताल्लुकात का अहम तयन करने वाला उनसर है। 1 जनवरी 1948 को भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल में मसला कश्मीर पेश किया। इस अक़दाम के पीछे अहम वजूहात थीं। पाकिस्तानी कबायली हमलों को रोकने की कोशिश, बैनुल अक़वामी दबाव में इजाफा करना, मसले को एक इलाकाई तनाज़े से बैनुल अक़वामी सतह पर ले जाना।
سیکیورٹی کونسل نے 1948 سے 1957 تک متعدد اہم قراردادیں منظور کیں۔ قرارداد 38 جنوری 1948 دونوں ممالک سے جنگ بندی کی اپیل ہوئی۔ قرارداد 47 اپریل 1948 3 مرحلے والا حل تجویز کیا۔ فوجوں کا انخلا کیا جائے گا، عارضی حکومت کا قیام کیا جائے گا، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کی جائے گی۔ قرارداد 91 مارچ 1951 اقوام متحدہ کے نمائندے کی تقرری عمل میں لائی جائے گی۔ قرارداد 122 مارچ 1957 کشمیر کی آئین ساز اسمبلی کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ رائے شماری پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجوہات۔ پاکستان کا اصرار تھا کہ پہلے فوجی انخلا ہو، لیکن بھارت کا موقف کہ پاکستان نے جبری قبضے والے علاقے خالی نہیں کیے، اور پھر سرد جنگ کے دور میں امریکہ اور سوویت یونین کے مفادات کا تصادم۔ اس کے بعد 1965 کی جنگ کے بعد صورتحال مزید پیچیدہ ہونا شروع ہو گئے۔ 5 اگست 2019 کا تاریخی فیصلہ۔ بھارتی حکومت نے آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اقدامات کیے۔ جموں و کشمیر کو 2 یونین ٹریٹریز میں تقسیم کیا۔ جموں و کشمیر دارالحکومت سری نگر بنا دیا اور لداخ دارالحکومت لیا بنا دیا۔ خصوصی حیثیت کے خاتمے کے اثرات، جس سے غیر ریاستی باشندوں کو زمین خریدنے کا حق دیا گیا، مرکز کے اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ علیحدہ آئین کا خاتمہ بھی کر دیا گیا۔ موجودہ صورتحال میں بین الاقوامی رد عمل، جس سے پاکستان نے بھارتی سفارتی تعلقات منقطع کیے، چین نے لداخ کے حوالے سے اعتراضات کا اظہار کیا، اور اقوام متحدہ نے تشویش کا اظہار کیا، مگر کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ اس کے بعد جو مقامی رد عمل آیا، سیاسی جماعتوں کی شدید مخالفت سامنے آئی۔ وادی میں سیکیورٹی فورسز کی موجودگی میں اضافہ کیا گیا۔ انٹرنیٹ پابندیوں سمیت متعدد پابندیاں لگائی گئی۔ آج بھی قانونی چیلنجز کا سامنا ہے۔ سپریم کورٹ میں متعدد درخواستیں زیر سماعت ہیں۔ آئینی ماہرین کے درمیان قانونی تنازعات کا سامنا ہے۔ بین الاقوامی موقف جو ابھی تک سامنے آیا ہے، امریکہ غیر جانبدار رہنے کی پالیسی عمل کر رہا ہے۔ چین پاکستان کے موقف کی حمایت کر رہا ہے۔ یورپی یونین دونوں اطراف سے مذاکرات کی اپیل کرتی نظر آتی ہے۔ OIC مسلم دنیا کی طرف سے پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا گیا۔ یہ صورتحال کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے ایک نئے اور پیچیدہ دور کا آغاز ہے، جس نے نہ صرف خطے بلکہ عالمی سیاست کو بھی متاثر کیا ہے۔ کشمیر ایک ایسی سرزمین ہے جو صرف ایک جغرافیائی مسئلہ نہیں، بلکہ ایک تاریخی، ثقافتی اور انسانی مسئلہ بھی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کشمیر کے عوام کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے، جیسا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں وعدہ کیا گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔